مقرر تھے قائد ملت اسلامیہ جناب مولانا محمد اعظم طارق صاحب، خطاب بمقام بوسال سکھا، ضلع منڈی بہاؤالدین۔ ہمیں نام سے غرض نہیں، ہمیں کام سے غرض ہے۔ کوئی لاکھ کسی نام پر پابندی لگائے، پابندیوں کے ذریعے سے روحانی اور مذہبی رشتے کٹا نہیں کرتے۔ زنجیریں، ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور پابندیاں انسان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کو جکڑ سکتی ہیں، مگر انسان کے خیالات و افکار پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ تم میرے افکار پہ پہرے نہ بٹھاؤ، جذبہ کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتا۔ تجربات اس بات پر شاہد ہے، ہماری مختصر سی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہمارے آزادی کے دنوں میں ہماری آواز کی وہ گونج دور تک اور ملک سے باہر کے علاقوں میں اس طرح سنائی نہیں دیتی جتنی آواز کی گونج میں قوت ان دنوں میں پیدا ہو جاتی ہے جن دنوں میں ہم جیل میں ہوتے ہیں۔ جب تک ایک آدمی زندہ و سلامت اس دنیا میں اپنی زبان سے گفتگو کرتا ہے، مؤثر تو اس کی گفتگو اس وقت بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہی شخص، وہی خطیب، وہی لیڈر شہادت کی موت پا جاتا ہے، پھر اس کی آواز کو جو قبولیت حاصل ہوتی ہے، پھر اس کی آواز کو پوری دنیا میں جو پذیرائی حاصل ہوتی ہے، وہ اس کی زندگی کے دنوں سے لاکھ گنا سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ جب تک زندہ و سلامت تھے، اسی پاکستان کی سرزمین پر خطاب فرمایا کرتے تھے تو آواز پاکستان کے حدود اربع تک جو ہے وہ موجود تھی اور محدود تھی، لیکن ان کی شہادت نے ان کی آواز کو اتنا دور دراز تک پہنچا دیا کہ میرے دانست میں شاید ہی اب کوئی ملک ایسا ہوگا جہاں حق نواز کی آواز نہ گونج رہی ہو، شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا۔ ہر ملک میں ان کی آواز گونج رہی ہے، ہر ملک میں ان کا نظریہ فروغ پا رہا ہے۔ ان کی شہادت نے، ان کی مظلومیت نے ان کی آواز کو اتنا بلند و بالا کر دیا، ان کے نظریے اور مشن کو اتنی جلا بخش دی کہ پھر ملکی حدود پر مشتمل پابندیاں، سمندر کی وسعتیں اور بسیط ارض کی تمام تر دوریاں اور تمام تر بوجھ سمٹ کر رہ گئے۔ مظلومیت اور پھر حق و انصاف کی راہ پر کوئی شخص گامزن ہوتے ہوئے جان قربان کر دے، یقین جانیے جتنی بڑی قربانی ہوا کرتی ہے اتنی بڑی اسے پذیرائی نصیب ہوا کرتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کرب و بلا کی وادیوں میں حق و صداقت پر مبنی موقف لے کر آنے والے چند نفوس قدسیہ، چند افراد نے مظلومانہ انداز میں جو شہادت کا جام نوش کیا اور کربلا کی وادیوں میں تڑپ تڑپ کر جان آفرین کے سپرد کی، نظریہ حق تھا، موقف مبنی پر حق تھا، شہادت مظلومانہ تھی، ظلم حد سے بڑھ گیا تھا۔ اس مظلومیت نے اور موقف کی صداقت نے، دونوں نے مل کر کرب و بلا کی وادی کی شہیدوں کو اتنی پذیرائی بخشی ہے کہ صدیوں پہ صدیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں، مگر کرب و بلا کی وادیوں میں جام شہادت نوش کرنے والوں کے کردار اور افکار اور نظریات آسمان شہرت پر جگمگاتے چلے جا رہے ہیں اور شہرت کی بلندیوں کو چھوتے چلے جا رہے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، میری تقریر کا شروع کا حصہ چونکہ دلائل پر مبنی ہوگا،
ممکن ہے کہ دلائل کی اس گفتگو جو کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگی، آپ کو وہ جذبات نہ ملے شروع میں جو آپ کے خاص طور پر خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں، جو آپ کی تمنا اور طلب ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد اسی طرف لوٹ آؤں گا اور انہی سوالات کا جواب بھی دوں گا جو آپ کے چہروں پر لکھے ہوئے ہیں، جو آپ کے دلوں میں انگڑائیاں لے رہی ہیں۔ لیکن میری شروع کی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ شہدائے کربلا کے عنوان پر ہونے والی اس کانفرنس میں کچھ کرب و بلا کی وادیوں میں جام شہادت نوش کرنے والوں کا ذکر بھی آنا چاہیے اور پس منظر بھی بیان ہونا چاہیے کہ یہ کربلا کا واقعہ پیش کیوں آیا اور کربلا کے میدان میں ہوا کیا ہے۔ آپ میں سے جو حضرات حفاظ ہیں، علماء ہیں، یقیناً وہ تھوڑا سا اس وقت متوجہ ہوئے ہوں گے جب میں نے اپنے خطبہ میں سورہ یوسف کی مخصوص آیات تلاوت کی۔ کوئی بھی خطیب اور واعظ اور مقرر جب تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے عنوان کے مطابق قرآنی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ میں ذہنی طور پر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، واقعہ کربلا کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے آج یہاں پر حاضر ہوا ہوں، تو واقعہ تو میں نے کربلا کا بیان کرنا ہے، لیکن آیات میں نے سورہ یوسف سے پڑھی ہیں۔ بظاہر دونوں کی آپس میں نسبت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں ان آیات کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے کروں گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان دونوں واقعات میں کتنی گہری نسبت اور تعلق ہے، اور وہ تمام شکوک و شبہات رفع ہوتے چلے جائیں گے جو 1400 سال سے کرب و بلا کی وادیوں میں شمشیر بے رحم لے کر خان وعدہ نبوت کے خیموں پر ٹوٹنے والا دشمن، جو مدینہ سے حسین کو پیار و محبت کے خط لکھ کر بلوا کر پھر کربلا کی وادیوں میں اہل بیت کے مقدس خون سے پیاس بجھانے والا بھیڑیا، محبت کے روپ میں خاندان نبوت کو بلوا کر پھر بدترین دشمنی کا مظاہرہ کرنے والا گروہ، وہ اپنی خباثت، بدتینتی اور بدفطرتی میں اگر کائنات میں کسی دوسرے واقعہ کی مثال ہے تو اس واقعہ کی مثال سورہ یوسف میں ہمیں نظر آتی ہے۔ سورہ یوسف کی ان آیات میں خالق کائنات ذکر فرما رہے ہیں اس واقعہ کا کہ جب ایک حسن و جمال کا مجسم پہ کر 14ویں کے رات کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والا معصوم بچہ، اور ایسا بچہ جس کے والد محترم بھی نبی ہیں، جن کے دادا بھی نبی ہیں، جن کے پردادا بھی نبی ہیں، اور یہ بھی ازل سے نبوت کا تاج سر پہ سجا کر آئے ہوئے ہیں، اعلان نبوت ہونے ہی کو ہے، یہ معصوم بچہ اپنے والد محترم کے سامنے عرض کرتا ہے، ابا جان، رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ آسمان کے 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب دیکھنے والے بچے کا نام یوسف ہے، والد کا نام یعقوب ہے، دادا کا نام اسحاق ہے، پردادا کا نام حضرت ابراہیم ہے صلوات اللہ علیہ واجمعین۔ والد محترم نے جب بچے کا خواب سنا تو بڑے ہی خوش ہوئے، فوراً تعبیر کی گہرائی تک پہنچ گئے کہ خواب کتنی بڑی پیشین گوئی پر مشتمل ہے، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے بیٹے تیرا خواب تجھے مبارک ہو، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَبَوَيْكَ، اللہ تعالیٰ اس خواب کے ذریعے سے
تجھے بشارت دے رہے ہیں کہ وہ تجھے منتخب کر لے گا جیسے تیرے باپ دادا کو منتخب کر لیا ہے، تجھے خوابوں کی تعبیر اور علوم نبوت سے نوازے گا۔ لیکن بیٹا ایک میری وصیت اور نصیحت یاد رکھنا، یہ خواب مجھے تو بتایا ہے مگر اپنے سکے بھائیوں کو بھی بتانا، اپنے سکے بھائیوں کو بھی بتانا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اگر تو نے یہ خواب اپنے سکے بھائیوں کو بتا دیا، ان کے کان میں بھڑک پڑ گئی اور یہ خواب ان تک پہنچ گیا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پھر وہ کوئی سازش اور منصوبہ بازی کر کے تجھے اذیت اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے خواب بہت مبارک ہے، مگر اب اس تجھے بس نصیحت میری یہ ہے کہ خواب کو بھائیوں تک بیان نہیں کرنا اور نہ خواب کو پہنچانا ہے۔ لیکن بات نکل گئی، انہونی ہو کر رہی، بھائیوں کو پتا چلا اور کچھ انہوں نے محسوس بھی کر لیا تھا کہ ابا جان کو ہم نوجوانوں سے بڑھ کر، ہم 11 بیٹوں سے زیادہ محبت ہے اپنے چھوٹے بیٹے یوسف سے۔ ابا جان ہر معاملے میں انہیں ترجیح دیتے ہیں، یوسف کے بغیر والد کو قرار نہیں آتا، یوسف کے بغیر ابو کو چین نہیں آتا۔ حالانکہ یہ کوئی رشک کی بات نہیں تھی، اور یہاں تو سراسر حسد تھا۔ بھائی ہے، ایک بیٹا بچہ چھوٹا ہے، خوبصورت معصوم بچہ، ہونہار بچہ، اس سے ماں باپ بھی محبت کیا کرتے ہیں، بھائی بھی محبت کرتے ہیں، خاندان بھی محبت کرتے ہیں۔ کبھی بھائیوں کو اس بات پر حسد نہیں ہوا کرتا کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے جس کے ناز و نخرے اٹھائے جا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ کیوں زیادہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک ہونہار بچہ ہوتا ہے، معصوم بچہ ہوتا ہے، خوبصورت بچہ ہوتا ہے، جو ظاہری طور پر بھی خوبصورتی کا مرکہ ہے، باطنی طور پر بھی اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں ہے، پھر اس پر کیا ضرورت ہے حسد کی۔ مگر یہاں حسد کی آگ میں جل مرے، آپس میں کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم ان ابانا لفی ضلال مبین۔ بھئی معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے، اب ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا، لہذا آؤ مل کر فیصلہ کریں، کیوں نہ ہم یوسف کو قتل کر دیں، کیوں نہ ہم یوسف کو۔ مشورہ کون کر رہے ہیں؟ بولو بولو، مشورہ کون کر رہے ہیں؟ یوسف نے بھائیوں کا کچھ بگاڑا ہے؟ بھائیوں کو کوئی دکھ پہنچایا ہے؟ بھائیوں کا کوئی مال چھینا ہے؟ صرف اسی بات پر یوسف کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے کہ یوسف ابو کی آنکھوں کا تارا کیوں ہے، یوسف ابو کی آنکھوں کا تارا کیوں ہے، یوسف کے چہرے پر روشن مستقبل کی جھلکیں کیوں ہے، حسین کے ساتھ دشمنی کیا ہے، عداوت کیا ہے، حسین کے ساتھ بغض اور نفرت کی وجہ کیا ہے، حسین کے قتل کا فیصلہ کیوں کیا گیا کہ حسین ملت اسلامیہ کی آنکھوں کا تارا کیوں ہے، حسین اللہ کے نبی کا پیارا کیوں ہے، حسین کے انداز و افکار سے، حسین کے چال چلن سے، حسین کے وجود سے نبوت کی سنتوں کی کریں کیوں پھوٹتی ہیں۔ اور کوئی دشمنی حسین سے نہیں تھی، حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو اگر کوئی دشمنی تھی تو وہ وہی دشمنی تھی جو بھائی ہونے کے ناطے سے بھائی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو یوسف سے تھی۔ ادھر بھائیوں کو تکلیف تھی، ہے تو بھائی ہمارا مگر ابو کی آنکھوں کا تارا کیوں ہے۔ ادھر محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو تکلیف یہ تھی کہ دعویٰ محبت تو ہم کرتے ہیں مگر حسین ملت اسلامیہ کی آنکھوں کا تارا کیوں بن گئے ہیں۔ قتل کر دیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ قتل کر دیں۔ حسد کی آگ میں جلنے والوں نے ہمیشہ جب بھی قدم اٹھایا تو پہلا کام قتل، قتل سے نیچے تو رہتے ہی نہیں ہیں، قتل کر دیں۔ مشورہ ہو گیا بھئی قتل کیسے کرنا ہے، ابو کو جا کر کہیں کہ ہم اسے نہیں بخشیں گے، کہتے نا۔ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی کو قتل کرنے لگے، کہتے نہیں۔ بھئی قتل کرنا ہے، طریقہ کیا نکالیں؟ طریقہ یہ ہے
کہ انداز محبت کا اپنائیں. ہے ذہن؟ توجہ ہے؟ محبت کا دعویٰ کریں، پیار کی باتیں کریں، اپنے تعلقات کے نعرے لگائیں. آئے مل کر ابو کے پاس، ابا جان یوسف ہمارا بھی تو بھائی ہے نا. بیٹے میں نے کب کہا کہ تمہارا بھائی نہیں، لیکن ابا جان یوسف ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے، ذرا یوسف کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہمارے ساتھ بھیج دیں. ہم یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں. آپ کے پاس یوسف رہتے ہیں، ہمارا دل پریشان ہوتا ہے کہ آپ یوسف کے پاس بٹھا کر تسکین حاصل کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں یوسف ہمارے پاس ہو، ہم یوسف کے ساتھ کھیلیں، ہم یوسف کے ساتھ پیار کی باتیں کریں، ہم یوسف کے ساتھ محبت کی باتیں کریں. تو ابا کی خدمت میں عرضیاں پیش کی، ابا کی خدمت میں عرضیاں پیش کی، درخواستیں پیش کی، التجائیں پیش کی کہ ہمیں یوسف سے محبت ہے، یوسف کو ہمارے پاس بھیج دیں. مدینہ خط لکھے، عرضیاں پیش کی، درخواستیں لکھی، حسین ہمیں آپ سے محبت ہے لہذا آپ ہمارے پاس چلے آئیے. عرضیاں پیش کی، خط لکھے، درخواستیں لکھی، ہمیں آپ سے محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے. آپ کی محبت میں تو ہم مرے ہی جا رہے ہیں، لہذا تشریف لے آئیے، ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجئے، ہمیں بھی دیدار کے درشن سے فیض یاب کیجئے، ہمیں بھی دیدار کا موقع دیجئے. اور یہاں عرض کر رہے ہیں ابا جان ہماری عرضی یہ ہے، اپیل یہ ہے، التجا یہ ہے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم بھی تو محبت کر سکیں، پیار کی باتیں کر سکیں، محبت کا اظہار کر سکیں. باپ تھے، بیٹوں کی باتیں سنی اور پھر جا کر یوسف کو بھی برگلایا. کہنے لگے یوسف اگر ہمارے پاس آؤ گے تو بڑے مزے ہوں گے، ہمارے ساتھ آؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا کیسی ہے. ذرا چلو نا ہمارے ساتھ جنگل میں، آؤ نا ہمارے ساتھ بیابان میں، آؤ نا ہمارے ساتھ بیابان میں، چلو نا ہمارے ساتھ جنگل میں، ذرا نکلو نا ابا کے پاس سے، پھر دیکھنا کیسے نظارے ہوں گے، پھر دیکھنا کیسے باغ و بہار ہوں گی، پھر دیکھنا ہماری محبت. گھر میں تو ہم محبت کا اظہار کر نہیں سکتے، ابا کے سامنے تو پیار کر نہیں سکتے، مدینہ میں ہم محبت کا اظہار نہیں کر سکتے. حسین آؤ نا کربلا میں، آؤ نا بدا، آؤ نا بیابانوں میں. محبت کا اظہار تو بیابان میں ہوگا، محبت کا اظہار تو جنگل میں ہوگا. یوسف آؤ نا ذرا ہمارے ساتھ. بچے تھے لیکن یاد رکھو پیغمبر چاہے بچہ ہو، چاہے 20 سال کا ہو، چاہے 40 سال کا ہو، چاہے 60 سال کا ہو، پیغمبر کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب انسان خود معصوم ہوتا ہے، خود نیک فطرت ہوتا ہے اور خود اس کا ذہن صاف و شفاف شیشے کی مانند ہوتا ہے، اجلے ہوئے پھول کی طرح خوبصورت خوشنما اور مہکتا ہوا ہوتا ہے، تو وہ دوسرے کی باتوں کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی باتوں میں بھی خلوص ہے، محبت ہے. چونکہ اپنا ذہن صاف ہوتا ہے دوسرے پر بھی شک کی گنجائش نہیں ہوتی. یوسف معصوم تھے، کہا میرے بھائی ہیں، میرے تعلق والے ہیں، میرے باپ کے بیٹے ہیں، میرے ماں جائے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، محبت کے نعرے لگاتے ہیں، تو بھائیوں پر اعتماد کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. حسین نے فرمایا پیار کی باتیں کرتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، تعلق جتواتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں میرے اور میرے ابا سے محبت کے، اعتماد کر لیا جائے تو کوئی بات نہیں. اگر میں نے اعتماد نہ کیا تو کہیں گے لو جناب ہے تو خاندان نے نبوت سے تعلق رکھنے والا. ہم نعرے لگا لگا کر تھک گئے، ہمارے گلے بیٹھ کے نعرے لگا لگا کر. حسین ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے. معصوم ذہن تھا، پاکیزہ ذہن ہے. یاد رکھو وہاں بھی یوسف معصوم تھا، یہاں بھی حسین معصوم ہے. وہاں بھی یوسف مقدس ذہن کا مالک تھے، پیغمبر کے گھرانہ سے تعلق رکھتے تھے. یہاں بھی حسین گھرانے نبوت سے تعلق رکھتے تھے. وہاں بھی حسین نبوت کی آنکھوں کے تارا، وہاں بھی یوسف نبوت کی آنکھوں کا تارا تھا. یہاں بھی حسین نبوت کی آنکھوں کے تارا تھے. وہاں بھی یوسف کو بھائیوں نے ورگلایا، یہاں بھی حسین کو محبت کا نام لینے والوں نے ورگلایا. بات برابر چلی آ رہی ہے. کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ہی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم ہی بلانے والے ہیں. بھلا محبت کرنے والے بھی مار سکتے ہیں، محبت کرنے والے بھی نفرت کر سکتے ہیں، محبت کرنے والے جن کے ہاتھوں میں پھول ہوں
ان کے ہاتھوں میں کلاشن آ سکتی ہے، جو استقبال کے لیے تیار ہوں، وہ خون کے پیاسے ہو سکتے ہیں، جو بلند و بالا نعرے لگائیں، وہ ایسا کام کر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں کر سکتے ہیں۔ کل یوسف کے ساتھ کیا تھا، قرآن گواہ ہے، پھر حسین کے ساتھ ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ پڑھتے چلے جائیے تاریخ کو، ادھر پڑھتے چلے جائیے قرآن کو۔ کہا آؤ ہمارے ساتھ، یوسف نے بھی آ کر کہا ابا جان دے دیجیے اجازت، بھائی ہی تو ہیں، ان پر اعتماد کرنے میں کیا مذائقہ ہے۔ چلے گئے یوسف علیہ السلام۔ جب مدین ابا کے پاس سے لے جانے لگے، ایک کہنے لگا میں کندھوں پہ اٹھانا چاہتا ہوں، دوسرے نے کہا واہ واہ یوسف کو تو میں نے کندھوں پہ اٹھانا ہے، تیسرے نے کہا میں کس لیے ہوں۔ ابا جان دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں کہ بڑے بیٹوں کو اپنے چھوٹے بھائی سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر یوسف سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پیار محبت کے دعوے نہیں، عملی طور پر اظہار بھی ہو رہا ہے۔ جو ہی گھر سے لے کر باہر آئے اور بستی سے باہر نکلے تو وہی آنکھیں جو محبت کے پھول برسا رہی تھی، وہی ہاتھ جو محبت کے ساتھ اچک اچک کر یوسف کو گلے سے لگا رہے تھے اور یوسف کو سینے سے چمٹا رہے تھے، اب آنکھوں میں نفرت کے انگارے جلنا شروع ہوئے۔ ہاتھ محبت والے جو اٹھ رہے تھے وہ نفرت کی علامت بن گئے۔ وہی ہاتھ جو یوسف کے ہاتھ یوسف کے زلفوں کو سوار رہے تھے، جو یوسف کے جسم کو پیار سے محبت سے یوسف کے جسم کو سہلا رہے تھے، اور قرآن گواہ ہے وہی ہاتھ قاتلوں کے ہاتھ بن گئے۔ وہی لوگ اب ظالموں کا روپ دھار گئے، وہ محبتوں کا نعرہ لگانے والے اب ظالم بھیڑیے بن کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ یوسف کو اٹھایا، زمین پر پھینکا۔ معصوم بچے نے بھائیوں کے اس ادا کو دیکھا، پہلے مذاق سمجھا، جب پھر دیکھا کہ مذاق نہیں، ایک نے کندھے سے گرایا ہے تو دوسرے نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی ہے، تیسرے نے منہ پہ آ کر تماچا مارا ہے، چوتھا گالیاں دیتے ہوا آگے بڑھا ہے۔ ایک ایک کے دامن محبت سے پناہ مانگنے کے لیے یوسف مارا مارا پھر رہا ہے۔ اور تم تو میرے بھائی ہو، تم تو میرے ماں جائے ہو، تم تو سب یعقوب کے بیٹے ہو۔ ابو کے سامنے کیا کہہ رہے تھے، والد کے سامنے کیسے چوم رہے تھے، کیسے پیار کی باتیں کر رہے تھے، وہاں کیا انداز تھا، یہاں کیا انداز ہے۔ مذاق تو نہیں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کہا چپ رہو، وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے وہاں وہی بات ٹھیک تھی، یہاں یہی بات ٹھیک ہے، کہ منافقوں کا یہی انداز ہوتا ہے، ان کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، ان کے انداز بدلتے رہتے ہیں، ان کا طریقہ واردات بدلتا رہتا ہے۔ اور کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے وہاں تمہارے بھائی تھے، یہاں قاتل ہیں، یہاں قاتل ہیں۔ کیسے قاتل ہو تم تو میرے بھائی ہو، تم تو محبت کے دعوے دار ہو، میرا جرم کیا ہے؟ کس قصور کی سزا دے رہے ہو؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو؟ کس وجہ، کس بنیاد کی بنیاد پر، کس بنیاد پر میرے معصوم چہرے کو تھپڑوں کی باعث کی زد میں لیے ہوئے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میرا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ اگر کوئی قصور جرم ہوا میں معذرت کر لوں گا، اور اگر تم محبت دینا نہیں چاہتے تو باپ کے پاس واپس کر دو، میں باپ کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اگر باپ کے پاس بھی نہیں بھیجتے ہو اور میرے خون سے ہاتھ رنگین مت کرو، مجھے جنگلوں میں چھوڑ دو، میں ساری زندگی جنگلوں میں گزار لوں گا، لیکن یاد رکھو میرے معصوم خون سے اگر تم نے ہاتھ رنگین کیے، نہ باپ تمہیں معاف کرے گا، نہ خدا تمہیں معاف کرے گا۔ مت کرو میرے ساتھ ظلم۔ مگر یہاں باز آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ خدا کی قسم، جو آوازیں مجھے کران کے اس بیابان سے یوسف کی آتی ہیں، وہی آوازیں اور سرائیں مجھے کربلا سے حسین کی آتی ہیں۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، چاہے وہ تاریخ کی کتاب کسی شیعہ نے لکھی ہو، چاہے کسی سنی نے لکھی ہو، چاہے کسی غیر مسلم نے لکھی ہو، میں ڈنکے کی چاک پر چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہوں، اٹھاؤ کتابیں۔ کربلا کی وادیوں میں حسین کے خطبے کیا تھے، آپ کی باتیں کیا تھیں؟ یہی فرما رہے تھے، ظالموں تم نے مجھے بلایا ہے، یہ تمہارے خط ہیں، وہ کون کون ہو؟ فلاں شخص کھڑا ہو، فلاں شخص کھڑا ہو، کہاں ہے فلاں، کہاں ہے مسیب ابن الاخبا، کہاں ہے ابن سرد، کہاں ہے فلاں فلاں فلاں؟ اور تم نے یہ خط لکھے، مجھے قسمیں دی،
تم نے اپیلیں پیش کی، تم نے میرے پاس کاسٹ بھیجے، پیار و محبت کے نعرے لگائے، مدینہ چھوڑ کر، نبی کے روزے کا سایہ چھوڑ کر، نانا کی قبر کو چھوڑ کر، پورے خاندان کو چھوڑ کر، حسین بچوں کے ساتھ، حسین اپنی خاندان نبوت کی بیویوں اور شہزادیوں کے ساتھ بے سرا سامانی کے عالم میں تمہاری محبت، تمہارے پیار، تمہارے وعدوں پر اعتبار کرتا ہوا کربلا میں آ گئے۔ تم میرے خون کے پیاسے ہو اور میرے خون میں اپنے ہاتھ رنگین مت کرو، مجھے واپس مدینہ چلے جانے دو، مجھے شام جانے دو، مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، میں ساری عمر جہاد میں گزار دوں گا۔ ظالموں، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین مت کرنا، اگر ایسا ہوا نہ تمہیں تاریخ معاف کرے گی نہ خدا معاف کرے، نہ تاریخ معاف کرے گی نہ تمہیں۔ پھر یوسف سے نفرت کا اظہار کرنے والے بھائیوں کو قرآن نے معاف، تاریخ نے معاف، مگر اتنے تھے تو ظالم، حسد کی آگ میں جلے ہوئے تھے، مگر کربلائیوں تم سے پھر بھی اچھے نکلے کہ اپنے ہاتھ یوسف کے خون سے بچا گئے۔ اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں پھینکنے کے بعد اب سوچ میں پڑ گئے، یوسف تو کنویں میں چلا گیا ہے، نامعلوم زندہ ہے یا مردہ ہے، مگر ابا کے سامنے جانا ہے، تاریخ کے سامنے جانا ہے، مستقبل کو منہ دکھانا ہے، مستقبل کو۔ اب کیا کریں گے؟ یوسف کا خون ہمارے ہاتھوں پر، ظلم کے نشان ہمارے ہاتھوں پر، ابا سے لانے والے ہم، ظلم کرنے والے ہم، کنویں میں گرانے والے ہم۔ اب ابا کے سامنے جا کر کیا کہیں گے؟ گھر والوں کے سامنے جا کر کیا کہیں گے؟ بستی والوں کے پاس جا کر کیا کہیں گے؟ بتلاؤ کیا کرے؟ خدا کی قسم، جو کچھ انہوں نے کیا، کنعان کے بستی میں رہنے والے ظالم بھائیوں نے جو روپ اپنایا تھا اور کربلا کی وادیوں میں حسین کے ساتھ زیادتی کرنے والوں نے وہی روپ اپنایا ہے، اور جیسے جوتی جوتی کے برابر ہوتی ہے، خدا کی قسم یوسف کے بھائیوں کا کردار ان قاتلوں کے عین میں سے ہی ہے۔ پڑھ کر تو دیکھو، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وقت شام کا تھا، 11 کے 11 بھائی روتے ہوئے آ رہے ہیں، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف۔ میں نہیں کہہ رہا، وجاؤ اباہم، اب والد کے پاس آ رہے ہیں، ایک شور برپا ہے، یبکون، روتے ہوئے۔ کیسے آئے قاتل؟ کیسے آئے قاتل؟ کیسے آئے ظالم؟ کیسے آئے ظالم؟ کیسے آئے حاسد؟ کیسے آئے معصوم پیغمبر پہ ظلم کرنے والے؟ روتے ہوئے، ہائے ہائے، ماتم، صفے ماتم بچھی ہوئی ہے، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام تک پیغام پہنچا کہ جناب والا وہ ماتمی جلوس آ رہا ہے، روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ ابھی عاشورہ تو ہے نہیں، یہ پہلے شروع ہو گئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ حضرت یہ تو کوئی پتہ نہیں، وہ آپ کے کریل جوان بیٹے، وہ 11 کے 11، وہ جلوس کی شکل میں آ رہے ہیں روتے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے یبکون، روتے ہوئے، روتے ہوئے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، صرف روتے ہوئے نہیں آئے، خود بھی پیٹ رہے ہیں، ساتھ ایک خون آلود قمیض بھی لا رہے ہیں، خون آلود قمیض بھی لا رہے ہیں کہ یہ خون آلود قمیض ہے کس کی؟ یوسف کی۔ آئے، ہائے وائے کا، ہائے وائے، مر گئے، مارے گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ماتم شروع۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کوئی نہ کوئی انہونی ہو گئی ہے۔ گھر سے باہر نکلے، قمیض پھٹے ہوئے تھے، زنجیر زنی جاری تھی، اور چہرے لہو لہان تھے، پیٹ پیٹ کر چھاتیاں سرخ کر چکے تھے۔ فرمایا او بیٹو کیا ہو گیا ہے؟ صبر سے کام لو، کیا ہو گیا تمہیں؟ پیغمبر کی اولاد ہو، کوئی مصیبت آ گئی ہے تو صبر سے کام لو، خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتے ہو، اپنی اوقافیت کو پہچانو، نبی باپ کے بیٹے ہو، نبی دادا کے پوتے ہو،
پردادا نبی کی اولاد ہو، روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے رات ہی رونے کی ہے، بات ہی رونے کی ہے، کیا کریں ہم تو لٹ گئے ہیں۔ اور کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگے ابا جان کیا بتائیں، ہم کیا بتائیں، ہوا کیا ہے؟ کہتے جناب ہم یوسف کو ساتھ لے گئے تھے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ابا جان بات ہی ایسی ہے، ہم یہاں سے گئے تھے، یوسف کو پیار سے محبت سے ہم لے کر جا رہے تھے۔ جب ہم جنگل و بیابان میں پہنچے تو ہم نے کہا یوسف کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ یوسف نے کہا کھانے پینے کی چیزیں تو مجھے گھر میں بہت ملتی تھی، میں تو آج چاہتا ہوں تمہیں مجھے کوئی نئی بات دکھاؤ۔ ہم نے کہا یوسف پھر تو بن جا ہمارا منصف، تو بیٹھ یہاں پر، اب ہم دوڑ لگاتے ہیں، یہ ہے ہمارے کپڑے اور یہ ہے ہماری پگڑیاں، یہ ہے ہماری دستاریں، یہ ہے ہمارے جوتے، آپ بیٹھیے یہاں پر، پھر ہم 11 کے 11 دوڑتے ہیں، پھر انصاف تو کرنا کہ اول نمبر کس کا تھا، دوسرا نمبر کس کا تھا، تیسرا نمبر کس کا تھا۔ ابا جان یوسف کو دل بہلانے کے لیے ہم نے بھاگنے دوڑنے کی مشق شروع کر دی، ہم تو بھاگتے 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 بہت آگے چلے گئے۔ جب ہم بہت آگے چلے گئے ایک بھیڑیا آ گیا، آ کر یوسف کو کھا گیا۔ جب ہم واپس آئے ہم نے دیکھا یوسف نہیں، دور سے دیکھا تو بھیڑیا بھاگ رہا تھا، ہم بھیڑیے کے پیچھے بھاگے، کہا یوسف کو چھوڑ دے، ابا جان کے پاس جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم نے بڑی منتیں کی، بڑی سماجتیں کی، مگر بھیڑیا یوسف کو لے گیا۔ کہا جاتے جاتے کہا اور قمیض تم لے لو، یوسف میں لے جا رہا ہوں، قمیض تم لے جاؤ۔ میں یوسف کو لے جا رہا ہوں، تم قمیض کو لے جاؤ۔ حسین ہمارے پاس آئے تھے، حسین ہم ہی نے بلائے تھے، رک کے لکھ کر بلائے تھے، کاسٹ بھیج کر بلائے تھے۔ جب حسین آ گئے، جب حسین آ گئے، پھر حسین سے آ گئے، پھر کہاں چلے گئے؟ کہتے حسین کا تو پتہ نہیں، پگڑی ہمارے پاس ہے، حسین کا تو پتہ نہیں، گھوڑا ہمارے پاس ہے، حسین کا تو پتہ نہیں، جھولا ہمارے پاس ہے، حسین کا تو پتہ نہیں، قاسم کی مہدی ہمارے پاس ہے، حسین کا تو پتہ نہیں، علی اکبر کے کپڑے ہمارے پاس ہیں۔ بڑے سیانے ہو۔ ہم کیا کہتا ہے، تاریخ بیان کرتا ہوں، انداز میرا ضرور ہے اور میں نے یہ انداز قصدن اپنایا ہے۔ خطیب کا انداز، خطیب ہوتا ہی وہ ہے جو حقیقت میں منظر کشی کرے۔ اور قرآن کہتا ہے رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، روتے ہوئے کہہ رہے ہیں ابا جان ہم لٹ گئے۔ اب وہ تو روتے ہوئے بات بیان کرتے ہیں، میں ہنستے ہوئے کیسے بیان کر دوں بھائی؟ تمہیں میں رونے والا ہی انداز اپناؤں گا نا۔ لٹ گئے ابا جان، مر گئے ابا جان، تباہ ہو گئے ابا جان، برباد ہو گئے۔ ہوا کیا؟ ہم تو بھاگتے بھاگتے نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم بھاگتے چلے گئے۔ یوسف سے کہا تو یہاں بیٹھ جا۔ جب ہم واپس آ رہے فاکلہ الذئب، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ہم نے کہا ظالم تو یوسف کو تو نگل گیا ہے، ہمارے پاس بھی تو کوئی ثبوت چھوڑ۔ اس نے کہا اچھا تمہاری جان بخشوانے کے لیے یہ قمیص تمہیں دے رہا ہوں، یہ ابا کو دکھا دینا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قمیص لے آئے جھوٹا خون لگا کر، قمیص لے آئے جھوٹا خون۔ اور سچ بتاؤ ہر سال یہ جو خون لگایا جاتا ہے یہ حسین کا اصلی خون ہے؟ ہر سال نیا خون لے آتے ہیں کربلا سے، وہاں کوئی نہر چل رہی ہے کہ بالٹیاں بھر کر لے آتے ہیں کہ ہم نے قوم کو دکھانا ہے۔ اور دلدل تو ایک تھی، یہاں تو ہزاروں پھر رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن وہاں ورگلانا چاہا نبی کو، یہاں ورگلا رہے ہیں امت کو۔ وہاں نبی نے بھی وہی بات کہی، یہاں نبیوں کے کردار کو ماننے والی امت بھی وہی بات کہے گی، وہی بات کہے گی۔ جب کہا نا ابا جان کو کہ یوسف کو بھیڑیا لے گیا اور قمیض ہمارے پاس ہے، قمیض ہمارے پاس ہے، تو جواب میں کہا
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل. جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غلط بات کہتے ہو. میرے یوسف کو بھیڑیا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. ہاتھ تو دور کی بات ہے، بھیڑیا میرے یوسف کی طرف میلی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ تمہارا پروپیگنڈا ہے، یہ تمہاری سازش ہے. اور اب تم نے اتنی بڑی سازش کی، اتنا بڑا گھنونا کھیل کھیلا ہے، تو کیا میں بھی تمہاری طرح رونے لگ جاؤں؟ کیا میں بھی تمہاری طرح ماتم میں شامل ہو جاؤں؟ کیا پھر تمہاری باتیں سن کر میں بھی گریبان چاک کروں؟ کیا تمہاری باتیں سن کر 2-4 زنجیریں لے کر میں بھی اپنے آپ کو مارنا شروع کر دوں؟ نہیں نہیں، کردار نبوت سنو، انداز نبوت دیکھو. دکھ کی خبر آئی ہے، جگر گوشے کے قتل ہونے کی خبر آئی ہے، یوسف کے بھیڑیے کے لقمہ بننے کی خبر آئی ہے، یوسف کا خون آلود قمیص باپ کے سامنے پڑا ہے، اولاد روتی ہوئی سامنے کھڑی ہے. تو آگے سے پیغمبر نے کہا فصبر جمیل. نہیں روں گا، نہیں اپنے آپ کو ماروں گا، نہیں قمیص پھاڑوں گا، نہیں ماتم کروں گا. کہ یہ ماتم کا انداز، یہ رونے کے طریقے، یہ بے صبری کے مظاہرے، یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے. یہ انبیاء کی سنت ہے. روتے ہوئے آ رہے ہیں، مر گئے، لٹ گئے. یہ دیکھو گھوڑا، یہ دیکھو دستار، ہم بھی رو رہے ہیں، تم بھی رو. ہم کہتے ہیں نہیں، فصبر جمیل، ہم روئیں گے نہیں. سولت لکم انفسکم امرا. جھوٹ بولتے ہو تم، ڈرا دیتے ہو تم، فریب کرتے ہو تم. حسین کو لے کر کربلا میں لے جانے والوں، جو داستان تم نے گھڑی ہے وہ داستان جھوٹی ہے. حسین کے خون آلود کپڑے لے کر ہمیں کہنے والوں کہ ہم بھی ماتم کر رہے ہیں، تم بھی ماتم کرو. حسین کی داستان ظلم کو مختلف اندازوں میں بیان کرنے والوں، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو یعقوب نے کہا تھا. ہم وہی کہتے ہیں جو یعقوب نے کہا تھا. تو کہنے لگے یہ تو اور اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے، صبر کرو گے. صبر کرنے کا معنی چپ رہو گے. تو چپ رہو گے تو ہمارا پول ہی نہیں کھلے گا. بظاہر باپ کی بات سن کر یوسف کے بیٹے بھی چپ ہو گئے. کہنے لگے شکر ہے بابا، تو کدے تفتیشی ٹریبونل قائم نہیں کر چھڑیا. بابا تیری بڑی مہربانی ہے، ورنہ اسی تے سوچ کے آ رہے سی کہ اسی لکھ رواں گے دوواں گے. ابو ہوڑی کہیں گے ٹھہر جاؤ، تہاڈی ایسی تیسی، میں ہنے تفتیش کرانا. جے تفتیش جاندی ہو ساڈا جینا محال سی. ابو تیرا شکر ہے، تو صبر کہہ کے ہر شے تے پردہ ہی پا چھڑیا ہے. صبر کہہ کے ہر شے تے پردہ پا دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں صبر کا معنی یہ نہیں کہ حقیقتوں پہ پردے پڑ جائیں. صبر کا معنی یہ نہیں کہ قاتل محرم بن جائے. صبر کا معنی یہ نہیں کہ مجرم ساتھ بن جائے. صبر کا معنی یہ نہیں کہ دھوکے باز فراڈی سچا بن جائے. صبر کا معنی یہ نہیں کہ پھر جو سچا ہے وہ جھوٹوں کی سم میں جائے، جو جھوٹا ہے وہ صداقتوں کے علم لہرائے. صبر کا معنی یہ نہیں. اللہ صبر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کو تو میں خوشخبریاں دیتا ہوں. اللہ کیا فرمایا؟ صبر تم کرو، حقائق میں بیان کروں گا. صبر تم کرو، حقائق میں بیان کروں گا. صبر کیا یعقوب نے، حقیقت کھول دی قرآن نے. صبر کیا امت نے، حقیقت کھول دی تاریخ نے. حقیقت کھول دی. اور آئیے یار، پونا گھنٹہ تو اسی پر لگ گیا، تقریر تو میں دوسری بھی کرنی تھی. یہ واقع ہے، یہ سب الہامی باتیں ہیں. قائد سنے گا تیری بات، قائد سنے گا تیری بات، قائد سنے گا تیری بات. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. قائد ہوئی پچھلی رات بھی ساری رات جاگتے رہے، تو قائد انہوں نے اگلی رات بھی لاہور چ ساری رات جاگنا ہے، تے دن نو سفر کرنے ہیں.
پھر اگلی رات جا کے اگلے دن جمعہ پڑھانا تو اگلی رات پھر قائد نے جاگنا ہے. تسی تے ایک رات جاگنا تے پھر سو جانا ہے جی. تسی تے ایک رات جاگنا تے پھر سو جانا. قائد ہو رہا تے ہمیشہ ہی, اس لیے قائد ہو رہا روزانہ ہی اداں دے بس تواڈے ورگے پیارے پیندے رہندے نے. اس لیے قائد ہو رہا نے اپنا نفع نقصان بھی دیکھنا ہے تو تہاڈا بھی نفع نقصان دیکھنا ہے. بہرحال بات کر رہا تھا, اس بات پر کچھ زیادہ وضاحت ہو گئی, ورنہ میں تاریخی پس منظر بیان کرنا چاہتا تھا کہ واقعہ کربلا کے پیچھے کیا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کربلا کی داستان کو بیان کرتے ہوئے لوگ کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے بھانجوں کا نام تو لیتے ہیں, اور محمد کی چھوٹی چھوٹی تلواروں کا ذکر تو کرتے ہیں, ان کی مہندی کا ذکر تو کرتے ہیں, علی اصغر کے جھولے کا ذکر تو کرتے ہیں, حضرت بی بی سکینہ کی آہوز زاری کا ذکر تو کرتے ہیں, علی اکبر کی جوانی کا ذکر تو کرتے ہیں, عباس علمدار کے کٹ جانے والے بازوؤں کا ذکر تو آتا ہے, مگر کربلا کی وادیوں میں شہید ہونے والے حسین کے جوان بھائی عمر کا نام نہیں لیتے, حسین کے جوان بھائی ابو بکر کا نام نہیں لیتے, حسین کے جوان بھائی علی کے بیٹے عثمان کا نام نہیں لیتے. کیوں نام نہیں لیتے؟ کہ جب ہم کہیں گے کہ کربلا کی وادی میں حسین کے سامنے شہید ہونے والا عمر علی کا بیٹا بھی تھا, ابو بکر علی کا بیٹا بھی تھا, عثمان علی کا بیٹا تھا, یہ علی کے بیٹے تھے, حسین کے بھائی تھے, عباس علمدار کے بھائی تھے, تو علی اکبر کے چچا تھے. سامنے بیٹھنے والا واہ 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 کہنے والا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, سرکار کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ تو پھر یہ سوچ, ہاں میں نے کیا کہا جی؟ آپ نے فرمایا ہے کربلا میں عمر بھی شہید ہوا, کربلا میں ابو بکر بھی شہید ہوا, کربلا میں عثمان بھی شہید ہوا. ہاں ہاں میں نے یہی کہا, یہ ابو بکر علی کا بیٹا ہے, جی ہاں. حضرت عمر علی کے بیٹے ہیں, جی ہاں. عثمان علی کے بیٹے ہیں, جی ہاں. حسین کے بھائی ہیں, جی ہاں. علی اکبر کے یہ چچا ہیں, جی ہاں. عباس علمدار کے بھائی ہیں, جی ہاں. جناب والا, آپ نے تو ساری داستان بیان کرتے ہوئے ابو بکر کا نام آیا تھا تو ناک سکیل دی تھی, ماتھے پر آپ کے تیوڑیاں آ گئی تھی. عمر کا نام آیا تھا تو آپ نے نفرت کا اظہار کیا تھا. عثمان کا نام آیا تھا تو آپ نے اشارہ کیا کہ تبرہ کرو. اگر علی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو محبت ہے ابو بکر سے, علی کو محبت ہے عمر سے, علی کو محبت ہے عثمان سے. اگر ابو بکر عمر عثمان کربلا میں بھی آ گئے ہیں تو چلا پھر کربلا میں ہمارا گزارا, کربلا میں ہمارا گزارا. توجہ سے ٹھہریے, کربلا میں ہمارا گزارا اس لیے کہ جہاں یہ نام آتے, اس لیے کہ جہاں یہ نام آتے ہیں وہاں سے ہمیں بھاگنا پڑتا ہے. ہاں ہاں, جہاں نام عمر آئے گا, جہاں نام ابو بکر آئے گا, جہاں نام عثمان آئے گا, خدا کی قسم ان ناموں کی تاثیر ہی ایسی ہے, ان ناموں کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ جہاں یہ نام ہو, کسی دروازے پر لکھ کے دیکھ لو, کسی دیوار پہ تحریر کر کے دیکھ لو, کسی پرانے باب کے اوپر لکھ دو باب عمر, باب عثمان, باب ابو بکر, تو نظارے دیکھ لو تو کھڑے ہو کر کہہ دیں گے اگر کربلا میں بھی یہ پہنچ گئے ہیں تو پھر کوئی نئے کا داستان گھڑو, اس لیے کہ ہن کربلا بھی ساڈا گزارا, کربلا میں بھی ہمارا گزارا نہیں. چونکہ کربلا میں گھمانا ہے نا, کربلا میں پھرانا ہے, کربلا کی داستان بیان کر کے سارے سال کی روٹیاں کمانا ہے, تو کہا ابو بکر کا نام ہی چھوڑو. صداقت صدیق زندہ باد, عدالت فاروق زندہ باد, نام چھوڑو. جب ہم کہتے ہیں کہ ظالموں, حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنی اولاد کے نام ابو بکر کے نام پہ رکھا, عمر کے نام پہ رکھے, حضرت عثمان کے نام پہ رکھے, اور تم علی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو, حسین سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو, ان تینوں ناموں سے نفرت کا اظہار بھی کرتے ہو. اگر علی کو محبت نہ ہوتی تو اپنے بیٹوں کے نام رکھتے. تو آگے سے کہتے نام رکھنے میں کیا حرج ہے, نام رکھنے میں. اور ایک کہنے لگا اجی نام اس لیے رکھے تھے تاکہ دشمن ہمیشہ سامنے رہے, نام اس لیے رکھے تھے تاکہ دشمن ہمیشہ. تو میں نے کہا تم بھی رکھ لو, تم بھی رکھ لو نا اپنے بیٹے کا نام عمر. کیا سوچ, کیا نظریہ ہے ان مقدس شخصیات کے بعد؟ اجی نام اس لیے رکھے تھے کہ مجبوری تھی, اور تم 1400 سال کے بعد مجبور نہیں ہو.
اور سیدنا علی و مرتضیٰ کو جو ہے وہ مشکل کشا بھی کہتے ہو، مجبور بھی سمجھتے ہو. تم 14 صدیوں کے بعد جس سے نفرت کرتے ہو اپنی اولاد کے نام اس کے ناموں پہ رکھتے. اور دیکھو عجیب دور آ گیا. تقریر ہو گئی نا، میں نے پوری تقریر میں کسی کو گالی دی، لیکن جتنی تقریر یہ چبے گی کوئی نہیں چبے گی. آج ہی مر گئے، آج ہی فرقہ واریت پر تقریر ہو گئی، آج ہی یہ نفرتیں پھیلا دی. اچھا تم ہر سال 10 دن خانوادہ نبوت پر تہمتیں لگاؤ، تم خانوادہ نبوت کا مذاق اڑاؤ، تم خانوادہ نبوت کے سروں سے چادریں اتارو. تم کرب و بلا کی وادیوں میں سیدہ زینب کو جو حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، علی اور مرتضیٰ کا خون ہے، تم ہر سال زینب کے سر سے پردہ اتار کر دوپٹہ اتار کر اس کے کھلے بالوں کا ذکر کر کے تم ہر سال ان کی بے صبری کی داستانیں بیان کرو. تم تو محب ہو گئے ہو، تم ہر سال ان کی توہین کرو، تذلیل کرو. محبت کے روپ میں تم جھوٹ بول کر خاندان نبوت کا بدنام کرو. یہ تو ہو گئی پیار کی باتیں. میں حقائق بیان کروں کہ علی کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا. یہ ہو گئی نفرت کی باتیں. سنا ہے کچھ لوگ کہتے تھے ہم نے تو مناظرہ کرنا ہے. تمہیں مناظرہ یاد آیا ہے؟ ہم تو تمہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں. تم کوئی ایڈریس تو دو، کوئی تاریخ تو دو، کوئی پتہ تو دو، کوئی بات تو کرو، کوئی وقت تو کرو. اپنے گھر کا ایڈریس دے دو، میں تو تمہارے گھر میں بھی آ جاؤں گا. مناظرے کی بات کرتے ہو؟ اس لیے کہ داستان حقائق بیان کرنے کے لیے حقائق بیان کرنے کے لیے خدا کی قسم آؤ مجھ پر اسی بات پہ بحث کر لو. لاؤ کوئی ایسا پلیٹ فارم، ٹی وی پر آ جاؤ. بلایا نہیں تھا پھر کدھر گئے تھے؟ آ جاؤ کسی جگہ پر آ جاؤ. باقی باتیں چھوڑو، صرف کربلا پہ بات کر لو. صرف کربلا پہ بات کر لو، صرف کربلا پہ. میرے ساتھ صرف کربلا پہ بات کرو. کربلا پہ تم بیان کرنا کہ کربلا میں حسین کا پانی بند کرنے والوں میں تم کوئی ایک سنی دکھانا، تم کوئی ایک سنی دکھانا، تم کوئی ایک مکے کا رہنے والا دکھانا، تم کوئی ایک مدینے کا رہنے والا دکھانا. ہاں تم شامیوں کو ویسے تو بڑے کرتے ہو. تم شام کی فوج کا کوئی ایک شخص دکھانا. تم شامی تو بڑے کرتے ہو. تم کربلا کی وادی میں ایک شامی فوجی دکھانا، ایک مدینے کا رہنے والا سنی دکھانا، ایک مکے کا رہنے والا سنی دکھانا. میں تمہیں مان جاؤں گا. اور اگر میں ایک چہرہ پڑھ کر سنا دوں کہ یہ سب تمہارے ہیں تو پھر مان لینا حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے. کتابیں بھی میری نہیں تمہاری ہوں گی. آؤ کربلا پہ بات کر لو. آؤ کربلا پہ بات کر لو. ہاں ٹھہرو بھائی، یہ ہے بات. حقائق بیان کرو. میں کہتا ہوں، میں کسی کے مذہب کی بات نہیں کرتا. مذہب بھائی جس کا ہے اس کو قبول ہو. اگر ہندو ہر روز کہتے ہیں بندر کا بت بنایا ہے، اگر ہنومان کے سامنے ہندو جانا چھلانگے بھرنے والے بندر کے سامنے کہتے ہیں مولا خیال رکھنا، ساڈے والوں بندر نو مانو، گھوڑے نو منو، ساڈے والوں کسی پتنگر نو منو. سانو کی جس کو مرضی مانو. ہم کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کرتے. لیکن یاد رکھو کربلا کا میدان کسی کے بابا کی جاگیر نہیں ہے. کربلا کے شہیدوں کا خون کسی کی جاگیر نہیں ہے. کربلا کے شہیدوں سے مجھے بھی اتنی محبت ہے جتنی کسی اور سے ہو سکتی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں اوروں کو ہوتی تو جنہوں نے بلایا تھا وہ وفا کرتے، جنہوں نے بلایا تھا وہ تحفظ کرتے، جنہوں نے بلایا تھا وہ گردنیں کٹوا دیتے، جنہوں نے بلایا تھا وہ خون میں نہاتے. حسین کے قافلہ کے ساتھیوں کے چہروں پہ پسینے بھی نہ آنے دیتے. ظالموں بلایا بھی، تم پہ تو پسینے نہ آئے، ان کا خون بہہ گیا. تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین. دلال چھوڑو باتیں. کربلا میں کیا ہوا؟ نہ تو بول نہ میں بولوں، نہ تو بول نہ میں بولوں، نہ ریڈیو بولے نہ ٹی وی بولے، نہ اخبار بولے نہ تاریخ بولے.
फैसला कर लेते हैं। जो करबला में चशमदीद गवाह है उन्हीं से पूछ लेते हैं, बताओ करबला के वाक़े के चशमदीद गवाह का नाम बीमार करबला हजरत सज्जाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन है या नहीं है? करबला की चशमदीद गवाह सैयदा ज़ैनब है या नहीं है? करबला के वाक़या की चशमदीद गवाह हजरत अली की बेटी फातिमा की लख्ते जिगर हजरत उम्मे कुलसूम है या नहीं है? 3 शख्सियात का नाम लिया है, 2 अली मुर्तजा की बेटियां हैं, एक सैयदना हुसैन के बेटे हजरत सज्जाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। आओ झगड़े खत्म करते हैं, इख्तलाफात खत्म करते हैं, और लड़ाई झगड़े को एक तरफ रखकर फैसला कर लो इन तीनों शख्सियात के खुतबों पर, इन तीनों शख्सियात के खुतबों पर, इन तीनों शख्सियात की गवाही पर, इन तीनों शख्सियात के बयानात पर, जिन्होंने सारा मंजर आंखों से देखा, जिन्होंने सारी बातें कानों से सुनी, जिन पर बीतने वाला जुल्म और ढाई जाने वाली कयामत गुजरी, उनसे पूछो कि क्या हुआ था, उनसे पूछो कि क्या हुआ था। और उनके खुतबे मैं सुन्नियों की किताबों से नहीं, तुम्हारी किताबों से पढ़कर दिखा दूंगा। तुम्हारी किताबों से पढ़ता हूं। उठाओ, जब यह लुटा पुटा काफिला, जब हुसैन का कटा हुआ सर, जब खानदान नबुव्वत के करियल जवानों के सर नेजों की नोक पे चढ़ाकर इस काफिले को लेकर फिर करबला से कूफा में आया गया, तो इस काफिले के गिर्द कूफा की औरतों ने घेरा किया और मर्द जमा हुए, और वो घरों से निकलने वाली पीट रही थी, वो मातम कर रही थी, वो सरों के बाल नोच रही थी, वो गिरिया कुरा थी। जब कूफा के बाजारों में शाम गरीबा में मजलिस मातम बर्पा थी, तो उस मजलिस मातम में जहां कातलों जब रहा रो रहे थे कूफा वाले, बताओ बीमार करबला ने क्या कहा था? बोलो, हुसैन की बहन ने क्या कहा था? बीमार करबला ने जो कहा था उसी को हकीकत मानो। फरमाया ये शोर की आवाज क्या है, ये रोने बहन की आवाजें कहां से आ रही हैं? जवाब मिला कि हजरत ये कूफा की औरतें हैं जो रोती हुई घरों से आ गई हैं। क्यों? कि वो कहती हैं हुसैन और खानवादा नबुव्वत पर होने वाले जुल्म पर हम परेशान हैं, और इस जुल्म की दास्तान को सुन सुनकर उनके जिस्म में, उनके सीनों में दुख गम के दुख और क़यामत का जोश बरपा है, और वो जनाब गम की वजह से रो रहे हैं, मर्द रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं। फरमाया मुझे सहारा देकर बिठाओ। सहारा दिया, बिठाया, हाथ से इशारा किया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इशारा का होना था, खामोश हो गए। बीमार करबला ने लरसते हुए होंठों से कहा, कूफा की औरतों रोती क्यों हो? कूफा के मर्दों रोते क्यों हो? हमारे साथ होने वाले जुल्म पे रोते हो? हमारे साथ होने वाली नाइंसाफियों पे रोते हो? अगर हमारे साथ होने वाले इस हशर पे रोते हो तो मुझे बतलाओ, अगर तुम रो रहे हो तो हमें इस नौबत को पहुंचाने वाले कौन हैं? कूफियों पे लानत, कूफियों पे लानत। अगर तुम रो रहे हो, कहां कूफे की औरतों, रोना धोना बंद करो, घरों को वापस चली जाओ। खानदान नबुव्वत का बचने वाला फर्द, ये बच्चा तुम्हें बता रहा है कि सरजमीन करबला में हमारे साथ नाइंसाफी करने वाले, करबला की वादियों में हम पे पानी बंद करने वाले, फरात के किनारे पर प्यारे लगाने वाले, हमारे खून से अपनी तलवारों की प्यास बुझाने वाले गैर नहीं थे, तुम्हारे मर्द थे। गैर नहीं थे, तुम्हारे बेटे थे। गैर नहीं थे, तुम्हारे खानन थे। तुम ही कातिल हो, तुम ही जालिम हो। तुम्हारे ही घर वालों ने, तुम्हारे ही बेटे और जवानों ने, तुम्हारे ही बड़ों और छोटों ने, किसी ने हमारे खून से प्यास बुझाई है, किसी ने हमारे खेमों को लूटा है, किसी ने हम पे क़यामत ढाई है। कोई कातिल बना हुआ था, कोई तमाशाई बना हुआ था। रोते हो, कभी तमाशाई बने खड़े थे, कभी कातिल बने खड़े थे। अजीब लोग हो, कत्ल भी करते हो और पुरसा भी देते हो, कत्ल भी करते हो, ताज़ियत भी करते हो, कत्ल भी करते हो, रोते भी हो। क्या किरदार है? उठाओ अबू मखलक सख्फी की किताब मक्तल हुसैन को उठाओ, उठाओ नवासिक तारीख को उठाओ, तुम्हें पता चले वहां क्या लिखा है। वहां यह तक लिखा है कि बीबी सकीना कहती हैं कि एक शख्स आया, उसने आकर सबसे पहले मेरी चादर को छीना, मेरे जेवर को उतारा, मेरी कान की बाली में उंगली डालकर खींच ली, मेरा कान फटा, बाली खींच कर ले गया, और साथ साथ हमें लूट भी रहा था और जालिम रो भी रहा था। लूट भी रहा था और
ہاں ہاں حوالہ دے رہا ہوں. حوالہ غلط ہو تو بہت سزا ہے. لاؤ بات کرو. تمہاری کتاب نہ ہو تو بات کرو. میں نے کہا ہمیں لوٹ بھی رہے ہو اور رو بھی رہے ہو. رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا خاندان نبوت پہ جو قیامت ٹوٹ رہی ہے میرا دل دکھ رہا ہے. آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. جو زیادتی ہوئی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. میں رو رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں رو رہا ہوں آپ کے خیموں کو آگ لگ رہی ہے. میں رو رہا ہوں آپ کو لوٹا جا رہا ہے. کون ہو تم؟ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں. میں محب اہل بیت ہوں. حوالے کی بات کر رہا ہوں. میں محب اہل بیت ہوں اس لیے رو رہا ہوں. اور محب بھی ہو, رو بھی رہے ہو اور ہمیں لوٹ بھی رہے ہو. کہنے لگا رو تو اس لیے رہا ہوں کہ محبت ہے, لوٹ اس لیے رہا ہوں اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا. نہیں سمجھے؟ رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ سے محبت ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ سے عقیدت ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ ظلم برداشت نہیں ہے. لوٹ اس لیے رہا ہوں جب میں نہ لٹیا دے کوئی اور لٹ لے گا. یہ کیا ہے؟ حوالہ دے رہا ہوں. کیا ہو؟ خاندان نبوت کے بچنے والے افراد کے خطبوں کو پڑھ لو. خطبوں کو پڑھ لو. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. میں صبر جمیل سے کام لے رہا ہوں اور جو کچھ تم کر رہے ہو, جو داستانیں تم گھڑ رہے ہو, تم 11 ہو, پورا کا پورا جلوس ہو. میں دکھی دل کا مالک ایک ہوں لیکن میں تمہارے مقابلے میں خدا کی مدد کا طلبگار ہوں. کس سے مدد مانگی؟ واللہ المستعان. دکھ آیا, دکھ کی خبر آئی, کلیجہ پھاڑنے والی, دل چیرنے والی, زندگی کی تنابیں کاٹنے والی. جب بیٹے کی جدائی کی خبر سنی تو پیغمبر نے رونا شروع, ماتم کرنا شروع, شام غریباں برپا کرنا شروع نہیں کیا بلکہ فرمایا واللہ المستعان. خدا سے مدد مانگتا ہوں. اور جب خدا سے مدد مانگی تو پھر مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولو 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 بولو, ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خدا کی قسم وہاں بھی ہوئی یہاں بھی ہوئی. مدد مانگی خدا سے باپ نے. اللہ ایک داستان ان کی ہے جو یہ کہتے ہیں, ایک حقیقت وہ ہے جو تو جانتا ہے. میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. کہا جو مجھ سے مدد مانگتے ہیں, جو میرے دروازے پہ آتے ہیں وہ خالی نہیں جاتے. میں جھولیاں بھر دیا کرتا ہوں. ہے کوئی بھرنے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے جو بے قراروں کی سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو تکلیف کو راحت میں بدل دیتا ہے؟ کون ہے جو تقدیر کے صفحات پر قلم پھیر دیتا ہے؟ کون ہے جو یتیموں کو در یتیم بنا دیتا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جو آگ میں تمہارے دادا کو آگ کو گلزار بنا دیتا ہے؟ کون ہے جس نے پانی پر نوح کی حفاظت کرنی ہے؟ یعقوب تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے, میری مدد آ رہی ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کی جھوٹ کا پول بھی کھولوں گا اور جسے کنویں میں ڈال کر آئے ہیں تخت پہ بھی بٹھاؤں گا. تو نے مدد مجھ سے مانگی ہے, یہ کنویں میں ڈال کر آئے ہیں نا, میں تخت پہ بٹھاؤں گا. اور پھر بٹھایا نہیں بٹھایا؟ جس سے مدد مانگی تھی اس نے پھر مدد کی یا نہیں کی؟ کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھایا نہیں بٹھایا؟ حسین تو نے صبر سے کام لیا. نبوت کی آنکھوں کے تارے, آمنہ کے لال کے باغ کے مہکتے ہوئے پھول, تو نے صبر سے کام لیا. حسین تیری عزت کو, تیری عظمت کو, تیرے کردار کو 4 چاند لگا دوں گا. قیامت تک آسمان شہرت کی بلندیوں پر تیرا نام سورج کی طرح چمکتا رہے گا اور تیرے قاتلوں کو گالی بنا دوں گا. تیرا حسین میرا حسین, تیرا حسین میرا حسین, تیرے قاتلوں کو گالی بنا دوں گا اور تیرے قاتلوں کو وہ سزا دوں گا.
تیرے قاتلوں کو وہ سزا دوں گا جو انسانیت کے لیے عبرت بن جائے گی. اللہ کی سزا ہوئے گی. پولیس والوں کہے گا کہ روزانہ ڈنڈے مارو. فرمایا نہ ایتے کا موقع ہے. اللہ میاں اسیر کچھ کریے اور تسی اپنا اپنا کام کرو. سزا فرمایا مکے تے مکہ دے مکہ آپ ہی انہیں کے سر انہیں کی جوتیاں. ایسی سزا دوں گا کبھی چہرے پہ رونق نہیں آنے دوں گا. ایسی سزا دوں گا کہ خود ہی اپنے قتل کو تسلیم بھی کریں گے. ایسی سزا دوں گا کہ قیامت تک روتے بھی رہیں گے. ایسی سزا دوں گا کہ کہوں گا پکڑو زنجیر، لگاؤ چھڑیاں، لگاؤ چاقو. ایسی سزا دوں گا کہ جہنم سے پہلے انگاروں پہ ریہرسل کرا دوں گا. نہیں سمجھے؟ ایسی سزا دوں گا، سزا دوں گا، ہر چیز کر دوں گا کہ میں نے اس وقت جنہوں نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی میں نے ان کو بھی یوسف کے سامنے جھکایا تھا. وہ بھی آئے تھے اور آ کر یوسف سے کہنے لگے تھے کہ یوسف ہم تسلیم کر گئے ہیں کہ واقعی انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قال لا تصریب علیکم اليوم. اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا تو سارے کے سارے یوسف کے سامنے جھک گئے. سارے کے سارے یوسف کے سامنے جھک گئے. فرمایا یا ابت ھذا تاویل رؤیائی. ابا جان وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، ان 11 قاتلوں کو دیکھیے کیسے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. میں پہلے بڑی تقریر کرنی ہے، تسی تھکے بیٹھے ہو ہیں. دوستو ملت اسلامیہ کا وجود کیا ہے؟ کیا ہے ملت اسلامیہ؟ تپتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈے درخت کا سایہ سمجھیے. ٹھنڈے درخت کا سایہ ہے، آپ کے پرچم کی بہار ہے، چاروں طرف لہرا رہا ہے نہیں لہرا رہا؟ اور آج سے سال پہلے 2-4 مہینے پہلے جب ہم جیلوں میں تھے تو کیا تھا؟ ہم جیلوں میں تھے سمجھ یہ رہے تھے، لوگ کہتے تھے اب پرچم لہرائے گا نہیں، بلکہ ایک تو نے تو یہاں تک فرما دیا، کیا بصیرت ہے. کہتے جی ماشاءاللہ حضرت تو بڑے پہنچی ہوئی سرکار نے فرمایا اب 200 سال تک کوئی نام بھی نہیں لے گا ان کا. 200 سال تک ختم ہو گئے، بس نام بھی نہیں ہے. اور نام نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ پرچم نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ کوئی بولنے والا نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ کہاں جیل؟ کدھر ہتھکڑیاں بیڑیاں؟ وہ تو کہتے تھے کہ اسی کال کوٹری میں مر جائے گا. ٹھہر 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 ٹھہر. یہ ہے مدد خدا کی، یہ ہے مدد خدا کی. انہوں نے کنویں میں پھینکا کہ مر جائے گا، یہی کل سر جائے گا، آواز نہیں نکلے گی. انہوں نے یہاں کال کوٹریوں میں ڈالا، مر جائیں گے، سر جائیں گے، آواز نہیں نکلے گی. وہ کنویں سے نکلا تو تخت پہ پہنچا، یہ جیل سے نکلا تو اسمبلی میں پہنچا. اس لیے کیوں ایسا ہوا کہ ہم نے سنت یعقوب پہ عمل کیا. ہم نے سنت کیا؟ ہم نے یہ نہیں کہا معاف کر دو، ہم نے یہ نہیں کہا معافی نامہ تحریر ہے، ہم نے یہ نہیں کہا آئندہ نہیں کریں گے، ساڈے بچیاں دی توبہ ساڈے بڑیاں دی توبہ معاف کر دو. معافی المدد یا فلاں، المدد یا فلاں، المدد یا فلاں. ہم نے کہا یا اللہ مدد، واللہ المستعان. اجالوں میں بھی تجھے پکارا تھا، تنہائیوں میں بھی تجھے پکارتے، جلسوں میں بھی تیرے نعرے بلند کیے تھے. آج تنہا تو تجھے ہی پکارتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے تجھے پکارنے والے کبھی محروم نہیں ہوا کرتے. تجھے پکارنے والے، ہاں پھر نعرہ لگاؤ زور سے ہمارا
آج میری آواز میری آواز میری آواز میری آواز دنیا کا وزیر اعظم دنیا کا وزیر اعظم شہر اعظم آج ملت اسلامیہ کے نام سے الحمدللہ یہ گلشن آباد ہے، یہ باغ مہک رہا ہے۔ آؤ کسی کو شک ہے تو رات کے 2:30 بجے بوسال میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اپنے ذہن کے کیمروں میں محفوظ کرو۔ غیروں سے نہیں کہتا، اپنوں سے کہتا ہے تم تو ذرا دیکھ لو، تم ہی سمجھ جاؤ۔ سمجھ گئے تھے کہ بس بات ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، انہوں کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں، انہوں کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں۔ اسی جتنا الیکشن سانو انہوں کی ضرورت ہی نہیں، سانو تو فلاں کی ضرورت ہے، ملا لو نال فلاں چپ لو دانے سے۔ اور ہم پہلے کہتے تھے 0/0 ہوتا ہے، 0 0 0 0 0 0 0 کتنے روپے بن گئے؟ کچھ بھی نہیں بنیا۔ پھر لاؤ 0 0 0 0 کتنے روپے بن گئے؟ کچھ بھی نہیں بنیا، کچھ بھی نہیں بنیا۔ اور 0/0 ہوتا ہے۔ ملا کیا؟ تم نے تو ان کو ساتھ ملایا، عوام نے ایک بھی نہ جتایا، مسترد کر دیا، مسترد۔ پھر کہنے لگے جی تم تو ٹھہرو، جی تم تو جیلوں میں ہو، تمہیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ان کے پیچھے تو ملک ہے، ان کے پاس تو دولت ہے، ان کے ذریعے سے تو ایڈ ملے گی، ایڈ ملے گی تو ایڈ نہیں ملے گی، ایڈز ملے گی، ایڈ ملے گی تو حکومت ملے گی۔ تمہیں حکومت مل جاتی اگر یہ نہ ہوتے، تمہیں حکومت گنو اب مانتے ہیں، کہتے ہیں 23 سیٹیں ہاری ہیں ان کی وجہ سے، 23 سیٹیں ہاری ہیں تم سے بگاڑ کر۔ میں کہتا ہوں نفع نقصان اب بھی سوچ لو۔ یہ بوسال ہے، یہ عوام نہیں ہے، یہ سانو ووٹ ہی نہیں سمجھتے، سانو ووٹ ہی نہیں سمجھتے، کہتے انہوں نے ووٹ ہی کوئی نہیں۔ اچھا انہوں نے ووٹ ہی کوئی نہیں تو انہیں پیڈا بکریاں دے ووٹ نے، انہوں نے ووٹ ہی کوئی نہیں۔ یہ ہزاروں کا مجمع تو 50-60 آدمی تھے مولانا اعظم تارک کی تقریر سننے۔ اب ایک نئی بات ہے، آج ہی مولانا اعظم تارک نے جب سے جمالی صاحب کو ووٹ دیا ہے، ان کے پیچھے تو جمعہ پڑھنا کوئی نہیں ہوتا، جمعہ پڑھنے کوئی نہیں آتا۔ تسی تو جمعہ ہلے آیا ہی نہیں، پہلے ہی آئے بیٹھے ہو۔ جمالی کو ووٹ دے دیا، کس کو ووٹ دیتے جی؟ اجی ہمارے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ اچھا مجھے تو جیت کر تمہارے ساتھ آنا چاہیے تھا، اور جب میں جیل سے الیکشن لڑ رہا تھا تو تمہیں کس کے ساتھ آنا چاہیے تھا؟ جب میں جیل سے الیکشن لڑ رہا تھا، جب میں تو نہیں تھا، میرے ساتھی تھے یا میرا نام تھا، ایک عالم تھا، اسیر تھا، مظلوم تھا، وہ تھا، میدان میں تھا، تمہیں کس کے ساتھ آنا چاہیے تھا؟ اپنے کردار پہ کوئی نہیں اپنے دامن کو کوئی نہیں دیکھتا کہ تم نے میرے مقابلے میں کس کو ٹکٹ دیے تھے، کس کو سپورٹ کی تھی؟ اس وقت میں عالم نہیں تھا، میں مظلوم نہیں تھا، اس وقت کسی کو علم نظر نہ آیا، مظلومیت نظر نہ آئی، حقانیت نظر نہ آئی، اور جب میں تمہیں بھی ہرا کر چلا گیا ہوں تو تمہارا مجھ پر احسان کیا ہے؟ تمہارا مجھ پر احسان کیا ہے؟ کس چیز کا بدلہ چاہتے ہو؟ کوئی احسان کیا تو بدلہ، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تم نے تو کوئی بھی احسان نہ کیا۔ احسان تو چھوڑے باتیں، ان کو لمبی نہیں کرتا، بات تو یہی کرتا ہوں کہ ہم نے بھی مدد کس سے مانگی، اور پھر خدا کی مدد آئی یا نہیں آئی؟ آئی یا نہیں آئی؟ پرچم لہرا رہا ہے نہیں لہرا رہا؟ گلشن میں رونق ہے یا نہیں ہے؟ خزاؤں نے کوچ کیا ہے یا نہیں ہے؟ بہاروں کا سما ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر آگے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورج طلوع نہیں ہوتا، لیکن سورج سے پہلے سپیدہ سحر سے اجالا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سورج چڑھنے سے پہلے جس طرح سحر ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے۔ بارش آنے سے پہلے جس طرح ٹھنڈی ہوا ہوتی، بارش آنے سے پہلے جس طرح ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، فضا ہوتی ہے اور بادل ہوتے ہیں۔ ملت اسلامیہ ابھی میدان میں آ رہی تھی، ابھی بننے والی تھی، ابھی اس نے کل بننا تھا۔ ایک دن پہلے ہی سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، فضا خوشگوار ہوتی ہے کہ تیرا یہ مذہبی رضاکار سب کے ہوتے ہوئے تلے تنہا اسمبلی میں شریعت بل پیش کر دیتا ہے۔ تیری قیادت کو، عدم تیری قیادت کو، اسمبلی میں شریعت بل
الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اگر کسی کو فخر اور سعادت حاصل ہے تو وہ انہی لوگوں کو اور آپ ہی کو حاصل ہے کہ 5 مہینے گزر گئے، لوگ بھی دیکھ رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ شریعت کی بات کون کرتا ہے، شریعت کی بات کون کرتا ہے۔ لوگوں نے ووٹ شریعت پر دیے تھے یا ایل ایف او پر؟ بھائی میں ایل ایف او کے بارے میں بات نہیں کرتا، کہتے جی تو شریعت بل پیش کر کے ایل ایف او پر ہمارا موقف کمزور کر دیا۔ میں نے کہا نا، میں نے شریعت بل پیش کر کے تمہارے موقف کو بھی مضبوط کر دیا۔ شریعت بل میں کیا ہے پڑھ لیجئے، آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ شریعت بل میں یہ ہے نہیں، شریعت بل میں کیا ہے؟ شریعت بل میں یہ ہے کہ شریعت ملک کا بالا قانون ہوگی، اور ملک کا بالا قانون ہوگی۔ کوئی صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف یا کوئی شخص اگر کوئی آرڈر، کوئی اختیار ایسا استعمال کرتا ہے یا ایسا آرڈر جاری کرتا ہے جو قرآن اور سنت کے قانون کے خلاف ہے، اس کے آرڈر کو، اس کے حکم کو اٹھا کر نالی میں پھینک دیا جائے گا، قرآن اور سنت کی بات کو عام کیا جائے گا۔ تو شریعت سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھتی ہے، سب کچھ شریعت میں آ جاتا ہے۔ ایل ایف او کہتے جی تو تے وردی دا حامی ہے، میں کہا کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وردی اتار دو۔ میں کہتا ہوں سنو بات، مجھے صرف طریقہ کار پر اختلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں وردی اتار دو، میں کہنا نال بوٹ بھی اتار لو، میں کہنا نال بوٹ بھی اتار لو۔ تو صرف وردی کی بات کرتے ہیں، بوٹ رہ گئے پھر اگلے پنج دینا یہ بوٹا نال۔ اس لیے میں کہتا ہوں وردی اتار لو بوٹوں سمیت، بوٹوں سمیت۔ پر اے دسو پھر وردی پونی کنوں ہے؟ یہ بھی تو گل کریے نا۔ انہوں نے تو وردی اتار دیتی، جی دوسرے نو پائی جی وہ ہو لگے آ گیا۔ پھر انہیں کہا چلو پہلے نے تو کوئی نرمی شرمی کی سی، 50-60 مولوی آ گئے سی، ہوں ایک بھی نہیں آن دینا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک آدمی سے کہا کل کلو، میں نے کہا یار میں نے شریعت بل پیش کیا ہے، آپ ساتھ ہیں؟ کہتے یہ وقت نہیں ہے، یہ شریعت بل کا لو جی، شریعت بل پیش کرنے بھی وقت چاہیے۔ میں نے کہا قرآن و حدیث سے، شریعت کی روشنی سے ذرا مجھے وقت کی تعین بتائیں کہ جیتنے کے 7 مہینے بعد وقت ہوتا ہے، 8 مہینے کے بعد وقت ہوتا ہے، سال کے بعد وقت ہوتا ہے۔ وقت کی بات کرتے ہو تو بھائی جمعے کا دن تھا، نماز جمعہ ہونے میں 10 منٹ باقی تھے، مبارک دن تھا، مبارک لمحات تھے جب پیش کیا ہے۔ اس سے اچھا تو وقت کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا تو وقت، کہتے نہیں وقت نہیں تھا۔ عوام نہیں مانتی، عوام اس وقت شریعت بل کو اچھا نہیں سمجھتی۔ آپ عوام ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ سچ بتائیں، دل سے بتائیں، یہ جو شریعت بل اسمبلی میں پیش کیا ہے، جس میں مطالبہ کیا ہے انگریز کا قانون اٹھا کر بحیرہ عالم میں رکھ کر دو، پاکستان کی عدالتوں میں، بالا عوانوں میں شریعت کا قانون جاری ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ جو دل سے کہتا ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑا کرے، یہ وقت ہے۔ بس اگر آپ کہتے ہیں تو ہمیں اعتماد ہے۔ اور میں کیا گل سنو، تسی ایل ایف او تے اتنا پایا زور، تے جے جرنل دتیاں اسمبلیاں توڑ، جے جرنل دتیاں اسمبلیاں توڑ تے لوگاں دے کول جا کے کہو گے ہم ہے شہید ایل ایف او، ہم ہے شہید ایل ایف او، دیکھو ہماری قربانی، ہم نے ایل ایف او، ہم نے ایل ایف او پہ بات کی تھی، تو لوگوں نے ایل ایف او شیل ایف او سمجھ، اور شہید شریعت بنو۔ کہو ہم نے شریعت کی بات کی تھی، ہم نے دین کی بات کی تھی، ہم نے جرنیل سے کہا تھا شریعت لاؤ، ہم نے مسلم لیگیوں سے کہا تھا شریعت لاؤ، ہم نے شریعت کا مطالبہ کیا، انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی۔ اس لیے پاکستان کے مسلمانوں، شریعت کے مطالبے کی وجہ سے ہماری وزارتیں، شریعت کے مطالبے کی وجہ سے ہماری لیڈریاں گئیں، ہماری رکنیت گئی، ہم ایوانوں سے نکال کر گھر بھیج دیے گئے۔ تم شریعت کے نام پر اگر گھر آؤ گے، آج 60 آئے ہو کل 200 جاؤ گے، آج 60 آئے ہو تو کل کہ مسلمان شریعت کا نام آ جائے شہید ہو جاتا ہے، مگر پیچھے۔ اچھا دسو وہ بندے ہاتھ کھڑا کرن جڑے کہن اسی ایل ایف او لئی شہید ہو جائیں گے، جڑے کہن جی ایل ایف او لئی اسی گولیاں کھاواں گے، ہاتھ کھڑے کرو۔ وہ کوئی بھی نہیں یار، چنگے تسی سیاستدان منتے ہی نہیں، تسی سارے تمہیں جنرل صاحب نے پیسے بھیجے ہیں بھائی، جو کہتے ہیں ایل ایف او کے لیے ہم گولیاں کھائیں گے، ہاتھ کھڑا کو کر رہا ہے۔ اچھا جو کہتے ہیں ہم شریعت کے لیے گولیاں کھائیں گے،
پاکستان کا مطلب کیا؟ سمجھو سمجھو سمجھو، خدا کرے یہ بات کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ وقت لا یاری باتوں پر خرچ کرنے کا نہیں، لوگوں کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ اختیار وردی والے کے پاس ہے یا اچکن والے کے پاس ہے، ٹوپی والے کے پاس ہے یا گنجے سر والے کے پاس ہے، اس سے کوئی نہیں۔ لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے، غریب کو روٹی ملنی چاہیے، مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے، اور عدالتوں میں قرآن و سنت کو بالادستی ملنی چاہیے۔ یاد رکھو، جب شریعت آئے گی ظلم بھاگ جائے گا، جب شریعت آئے گی بے روزگاری ختم ہو جائے گی، جب شریعت آئے گی پھر غریب سکون کی نیند سوئے گا، پھر غریب سکون کی نیند ہے۔ اور نظام خلافت راشدہ تو یہی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ ہم نے شریعت بل کا نام ہی ہے، شریعت کا نام ہے نظام خلافت راشدہ کا احیاء۔ نظام خلافت راشدہ کا خلفائے راشدین کے دور کی بہاریں، یہ ہے شریعت کہ خلیفہ وقت رات کو پہرے دیتا ہے، لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں، لوگ آرام کی، بولو بولو، لوگ آرام کی۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے الحمدللہ ماننے، بولو بولو ان کے۔ ویسے باتوں میں بات آ گئی، آپ حیران ہو جائیں گے، یہ جو رات پچھلی گزری ہے نا، ماشاءاللہ میرے پاس اتنے مہمان آئے کہ میں نے کہا کیا کریں، مہمان بہت زیادہ تھے۔ میں نے سوچ سوچ کر مہمانوں سے کہا کہ یہ میرا بیڈ جو ہے نا، وہاں حکومت نے جو حاصل دی ہے خود ہی بیڈ رکھے ہیں، پہلے تو بیڈ نہیں ہوتے تھے، ہم نیچے سوتے تھے۔ میں نے کہا یہ تم میرے بیڈ پہ بھی سو جاؤ، میرے کمرے میں سو جاؤ۔ سارے مہمانوں کو سلا کر میں نے سوچا میں کسی دوست کے گھر جا کر سو جاتا ہوں۔ سب کو سلا کر رات 12 بجے میں نکل گیا۔ جب دوست کے گھر گیا تو وہاں بھی مہمان تھے، وہاں بھی مہمان تھے۔ میں کیا ہوں میں جاواں کتنے، ہوں میں کتنے جاواں؟ کافی دیر سوچتا رہا، کچھ وقت ادھر ادھر گزارا، 3 بجے واپس آ گیا، دیکھا کہ نیچے بھی سونے کی جگہ نہیں ہے، سارے کمرے بھرے پڑے ہیں۔ کیا کروں؟ وضو کیا، پہلے نفل پڑھے، پھر تلاوت کرنے لگ گیا، جب تک فجر کی نماز ہو گئی۔ اٹھو اٹھو بھی نماز پڑھنی ہے، اٹھو، سب کو اٹھایا، جماعت کرائی۔ میں کہوں تسی ادھر ٹھہرو، میں سو لواں تھوڑا جا۔ اگر ان کے نام لیواؤں کا یہ حال ہے تو خدا کی قسم ان کا دور واپس آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان کا دور واپس آ جائے گا۔ یہ بھی ایم این اے بندے نے کسی نے تھڑی دینی چڑھن دیں، چڑھن دیں نے۔ ساڈا اعلان ہے بھائی آؤ، روٹی بھی کھاؤ، مزے کر کے، ایئر کنڈیشن بھی حکومت دے، ایئر کنڈیشن سو، جے کام ہو جاوے تا بھی زندہ باد، نہ ہو جاوے تو جدو مرضی ہے واپس چلے جائے، اسی کوئی نہیں کہنا کہ جاؤ ہے۔ آج میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار ایک دو ہاسٹل اور لے لیں، اس لیے کہ اب مہمان زیادہ ہو گئے۔ ایک دن کے لیے جاتے ہیں لوگ، تو جاتے ہیں وہاں سیر کرنے، اسلام آباد جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے، کہتے ہیں مزے کرو، یہاں پیچھے سے آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے فلاں میں نے تھا یہاں، اس کے ملنے اکیلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں کہ اللہ کا فضل ہے 12 ہی لگی ہوئی ہے، ہر وقت 50-100 آدمی بس اللہ بیٹھے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ خلفائے راشدین کے نام لیواؤں کے ساتھ یہ حال ہے لوگوں کی محبت کا، اور کوئی ہم تھکتے بھی نہیں اللہ کی وجہ سے۔ جس دن کوئی ساتھی نہ آئے تو اس دن ہوتا ہے یار آج کوئی کام ہی نہیں کیتا، زیادہ آ جائیں ساتھی پریشان ہوتے ہیں۔ میں کہتا پریشان کیوں ہونا یار؟ میں آج ایک آدمی کے پاس گیا، ایک وزیر تھا، میں نے اتنی ساری درخواستیں لکھی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ لو، نے کیا؟ وہ قریباً 20 تھی، میں نے کہا سب تبادلے ہیں، کہاں سے؟ یہ سندھ کا تبادلہ ہے، یہ بلوچستان کا تبادلہ ہے، یہ سرحد کا تبادلہ ہے۔ کہتے جی سارے ملک دے۔ میں کہا میں کلے، میں کوئی چنگدا میں نے، میں سارے ملک دا ہی ہے میں نے، اس لیے کہتے جن کام تے ہوں کسی دے نہیں ہوں۔ میں کہا اس لیے کہ جن بندے میرے کو آتے کسی کو آتے ہی نہیں، اس لیے بھائی یہ کام کرنے پہ کہ جی کریں گے سرکار کریں گے، اسی کہنے انکار کرتے ہیں، لیکن ہور تو کوئی آتا ہی نہیں۔ میں کہ اسی جو ہے موجود، پھر کسی اور کو جان کی ضرورت ہی کی ہے؟ جب شریعت ہوگی تو ہمیں کسی دوسرے قانون کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم، جیسے شاعر نے کہا پنجابی میں، دن ہوندیاں جڑا دیوا بالے اس نو احمق کہیے، رب ہوندیاں جڑا پوجے غیراں اس نو مشرک کہیے۔ اور شریعت کے ہوتے ہوئے کوئی اور قانون کا نام لے، اس آدمی کو منافق کہنا چاہیے۔ شریعت ہے تو کسی چیز کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں نہ کوئی ازم، نہ کوئی جمہوریت، نہ کوئی کسی ہٹلر لینن کا بنایا ہوا ضابطہ، اور نہ کوئی کمیونزم، اور نہ کوئی اور ازم، ہم کا کچھ نہیں چاہیے۔ واہ 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 واہ، کیا بات!
جس دیے میں جلے تیل خیرات کا اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے. ہے ذوق تازہ؟ 1.5 گھنٹہ ہو گئی لگے رہو. انہوں نے مینوں 10,000 دینا. انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ ہی کے اجر پر اعتماد ہے, اسی پر ہے. جس دیے میں جلے تیل خیرات کا اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے. میری نسبت صفا مروا سے ہے, مجھے کوہ حمالہ نہیں چاہیے. میری نسبت صفا مروا سے ہے, مجھے کوہ حمالہ میری نسبت خلافت راشدہ سے ہے. اس لیے مجھے کسی اور کا ازم, میری نسبت نظام شریعت سے ہے. اس لیے ہمیں اور کوئی نظام نہیں چاہیے. اسی نظام کا مطالبہ کریں گے, اسی نظام کی بات کریں گے, اسی شریعت کا نعرہ لگائیں گے. اور ضرورت پڑی آج نعرہ لگاتے ہیں اور کل گردنیں بھی کٹوائیں گے, مگر یاد رکھو ہم شریعت کے علاوہ کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے آپ سب سے میری التماس ہے کہ شریعت بل کے پاس کرانے کے لیے دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس کے لیے کوششیں بھی ہونی چاہیے. وزیر داخلہ دے بیان تو ڈرن کی ضرورت کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جے اس بیان تے عمل ہویا اپنا پھر بھی کچھ نہیں بگڑنا. آپ حیران ہو گے. اس لیے کہ ہم تو جیتے ہیں آزاد حیثیت میں. خود وزیر داخلہ نے کہا اصل انہوں پچھو پے نے, یارانو پچھو پے نے. پچھو سمجھ لو کھجلی ہے, نویں جماعت بن گئی, ہائے پرچم لہران لگ پے, ہائے کی ہو گیا. ساری جماعت چبن لگ پئی ہے جیڑی اپنی انہاں دینا چی بنا کے رجسٹرڈ کرا کے الیکشن لڑ کے ہار کے گھر بہ گئی. او دا کوئی پتہ نہیں, او دا کوئی پتہ نہیں. آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے. اعظم طارق نئی جماعت بنا رہا ہے, اعظم طارق نئی جماعت بنا رہا ہے, امریکی ہو رہے ہیں, فلوں ہو رہے ہیں, فلا رہے ہیں. جب بھی وزیر داخلہ یا کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو یہ صحافیوں کے روپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لبادہ صحافی کون تھا؟ اعظم طارق کے لیے کیا اعلان کریں گے؟ وزیر داخلہ نے بھی کہا ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ آزاد لڑا ہے, سپاہی صاحبہ کے تو نام سے وہ لڑا ہی نہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں پھر بن رہے ہیں, اس نے کہا دیکھیں گے, نوٹس لیں گے. یہ مجھے نوٹس بعد میں آئے گا. اور بھی جماعتوں پر پابندی لگی تھی, پھر انہوں نے بھی قانون کی وائلیشن کی تھی, پہلے نوٹس ان کو جائے گا. اسمبلی میں تو ان کا کوئی ہے نہیں. جو تھوڑی تھوڑی جماعت بنا کر لیڈر بنے تھے اس کا بیڑا بھی بستر بوری ابھی گول ہو جائے گا. اگر ملت اسلامیہ کا نام نہ چلا تو اعظم طارق ممبر اسمبلی پھر بھی ہے, ممبر اسمبلی پھر بھی ہے, اور پہلے بینچوں پر بیٹھا ہوا ہے, پارلیمانی لیڈر پھر بھی ہے. تو آڈا تے کچھ بچنا نہیں, اسی مردے مردے بھی رہ جائیں گے. تو آڈا تے کچھ بھی نہیں بچنا, چھونی سٹ جانی ساری. اس لیے سارے تو بجتے اسی نے پھر بھی انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں. کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں حکمرانوں سے, جو کام کرو برابری کی بنیاد پہ کرو, انصاف کی بنیاد پہ کرو. تلوار یک طرفہ نہ چلانا, ظلم نہیں ہونا چاہیے. نوٹس بھیجو سب کو, پابندی لگاؤ سب پر, راستے روکو سب پہ. پہلے والا انداز مت اپناؤ کہ ان کے لیے سارے راستے کھلے, ہمیں اٹھا کر جیلوں میں بند کیا تو پھر تم کو کامیاب ہو گئے. وہ جن کے لیے راستے کھلے تھے ان کے لیے بند ہو گئے, جن کو بند کیا تھا ان کے لیے دروازے کھل گئے. برابری کی بنیاد. اور یاد رکھو ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے, خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے, خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے. میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. مال کے روز جزا کو, مال کے روز مکافات کو راضی کر لے. حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.